فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سید التفاسیر تفسیر اشرفی پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم اور بخشنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور عامیوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ مان چکے ہم لوگ اللہ کو اور پچھلے دن کو، حالانکہ نہیں ہے وہ ماننے والے۔ یعنی لوگوں کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ ظاہری طور پر ان کا کوئی دن نہیں ہے۔ اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اور جاہلوں، عامیوں میں سے جو سوچ بوجھ نہیں رکھتے یعنی جاہل ہیں، ان میں سے کوئی مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی اور جد بن قیش اور معبدہ ابن قشیر وغیرہ بکتا رہتا ہے، اور یہ زبان سے کہتا ہے کہ مان تو چکے ہم لوگ اللہ کو، اس پر ایمان لے آئے اور پچھلے دن کو قیامت پر بھی ایمان لا چکے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ نہیں ہے وہ ماننے والے۔ ظاہری طور پہ تمہارے درمیان رہنے کے لیے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے وہ ماننے والوں میں سے۔ اور ماننا دل کا کام ہے، زبان کا نہیں ہے۔ ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، ماننا یہ دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں۔ اور یہ لوگ زبان سے قبول کرتے، دل سے نہیں کرتے۔ جو ان کی زبان پر ہے اس کا دل میں کوئی اثر نہیں ہے، یعنی جو یہ زبان سے کہتے اس کا کوئی اثر دل پر نہیں۔ یہ کھلے کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اس دور کے اندر کفار اور منافقین کی جو علامتیں تھی وہ یہ تھی کہ وہ زبان سے تو تمہارے درمیان رہنے کے لیے تمہاری طرح ایکسیپٹ کر لیتے تھے، لیکن حالانکہ ان کے دل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو۔ وہ لوگ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور محسوس نہیں کرتے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کو اور مسلمانوں کو اس بات سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، دل سے نہیں ہے۔ یعنی وہ ظاہری طور پر مسلمان بن کر اللہ کو اور مسلمانوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حقیقت حال تو یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے لیکن اس کا انہیں گمان نہیں ہے۔ اللہ نے اس طریقے کا فرما دیا ہے کہ وہ اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور مسلمانوں کو نہیں، بلکہ اس کا شعور ان کو نہیں۔ یہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ تو بس دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیا تو بس اللہ کو دھوکہ دیا، اور مسلمانوں کو یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم اور تمام صحابہ کو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ یہ سوچ کے نکلتے ہیں، یہ سوچ کے پورا معاملہ بناتے، فتنہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو، اس کے رسول کو اور اللہ اور رسول کو ماننے والے تمام ایمان والوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے فریب میں خود ہی پھنسے ہیں اور پلے سرے کے احمق ہیں، یعنی بہت زیادہ بیوقوف ہے کہ وہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو خطرات ہیں ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ چیز کا ان پر اللہ نے پردہ رکھا، جو ہم نے کل کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر اتنا گہرا پردہ رکھا ہے،
ان کی سماعتوں پر، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ وہ حق سے غافل ہیں، ان کے سامنے حق آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کفر کی اور کافروں کی پوری ڈیفینیشن کا چیپٹر چل رہا ہے۔ اس سے ان کے دل کی باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں، یعنی اللہ سے کسی کے دل کی باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو اس نے ان کے دلوں کے خطرے سے آگاہ کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو ان کے دلوں میں کیا چلتا ہے اور کیا رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے پیغمبروں کو دے دیا ہے تاکہ وہ ان کی چیزیں جان لے۔ اور پھر فرمایا کہ تو انہیں بھی کیا دھوکہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ اور رسولوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا حال بتا دیا ہے کہ کافر اس طرح تمہارے ایمان کو برباد تم ہی کے اندر آ کر کریں گے، منافقین تمہاری مضبوطی کو تمہارے ہی اندر آ کر توڑیں گے۔ اس کا علم رسول نے اللہ کی عطا سے مسلمانوں کو دے دیا۔ تو جب وہ بھی کچھ چھپا ڈکا نہیں تو پھر اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے بڑے دھوکے میں وہی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہی کلیئر ہے۔ آخری آج کی جو آیت ہے 10 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، یعنی اب یہ جو پورا ہم نے سنا چیپٹر کافروں کا، تو اب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیز کرنے کی کیوں اتنی طاقت آ چکی، بار بار ہر مرتبہ گھوم کے مسلمانوں کی طرف یہ یہود و نصارہ کفار کیوں آتے ہیں، وجہ کیا ہے، اللہ اس کا بھی جواب دے رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو، اس کی کتابوں کو، اس کے دین کو جھٹلاتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی مختصر تفسیر یوں ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہے جنم سے، یعنی پیدائش سے ان کے دل کے اندر یہ بیماری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، اور وہ جانتا ہے اور جانتا ہے کہ کون سا بندہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کام سر انجام دے گا، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں جنم ہی سے کفر اور نفاق کی بیماری رکھی ہے، تو بڑھنے دیا ان کی اللہ نے ان کی بیماری کو، یعنی پھر وہ جس طرح بڑے ہوتے گئے وہ پھر اپنے کفر کے اندر بڑھتے گئے، اپنے پروپاگنڈا بڑھاتے گئے، اور اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے کفر اور نفاق کے اندر اتنے گھس گئے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو، پیغمبروں کو، اور العیاذ باللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ان کی بیماریوں کو بڑھا دیا، اور بیماری میں کہ بیماری رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے خوب کر دیا ان کی بیماری کو، اور انہی جیسوں کے لیے خدا کا عذاب ہے، اور انہی جیسوں کے لیے خدا کا عذاب ہے۔ اور کیسا عذاب ہے کہ دکھ والا دردناک عذاب ہے، یعنی بہت ہی سخت دکھناک اور دردناک عذاب ہے۔ یہ سزا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے اور بالکل غلط اپنے کو مسلمان کہتے تھے، یعنی سب سے بڑا جھوٹ تو وہ یہ بولتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے نبیوں کو اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھوٹ یہ بولتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اور یہ بات بتا کر ایمان والوں کی ایمان کو برباد کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں قرآن کریم کی تفسیر